میں ہوں پاسٹر عرفان گوری۔ آج خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، کلام مقدس میں سے یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، یعنی کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ یسوع شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ اور یہ جو پاؤں دھونے کی رسم ہے، محض رسم نہیں بلکہ یہ خداوند کا ایک بہت بڑا حکم بھی ہے، اور اس حکم کے وسیلہ سے ہی یہ آج تک جو دنیا کے اندر کلام پھیلا ہے، یہ شاگردوں کو مسح کرنا اور ان کے پاؤں دھونے سے ہی دنیا کے کونے کونے تک کلام کا زندہ کلام پہنچا۔ اس کے بارے ہم دیکھیں گے، بیٹی رمشا کلام مقدس میں تلاوت کرے گی یوحنا 13 باب، اس کی 4 اور 5 آیت جو ہے وہ ورد کر لیجیے۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ آمین آمین آمین۔ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا ہے، بیٹی نے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دسترخوان سے اٹھ کر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور رومال اپنی کمر پر باندھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آخری کھانا خداوند یسوع مسیح نے فصح کے طور پر جب یہ رسم کی تو سب شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اس کام کو پورا کیا۔ پھر انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ سب سے پہلے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے یہ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی ہوتا ہے اور ایک جسمانی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ 2 پہلو ہیں کلام مقدس کے، اور کلام مقدس میں پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر جو ہے خداوند اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ پاؤں اس لیے دھو رہا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے بھی اس بات کو وہ مد نظر نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کو اپنا بالا تر سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے، لیکن خداوند اس بات کو جانتے تھے، اور خداوند نے اس لیے اس رسم کو کیا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، اور جو بڑا بنتا ہے وہ سب کے پاؤں دھوئے۔ خداوند نے اٹھ کر اس دسترخوان سے جب کھانا کھا بیٹھے تو انہوں نے رومال لیا اور اپنی کمر کے ارد گرد باندھا اور پانی لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے، اور ان کو دکھایا، کر کے دکھایا کہ جو بڑا بنتا ہے وہ چھوٹا بنے۔ تو خداوند نے ان کو یہ سبق دیا، ان کو یہ سکھایا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کرے۔ یہ پہلا پہلو ہے، اور اس میں یہ ہے کہ خداوند نے سب کو برابر جو ہے وہ رکھا اور کہا کہ تم سب ایک جیسے ہو، ایک، کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، خداوند ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے اور چھوٹوں کی خدمت کرے۔ تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑا بننا چاہتے ہیں، اور وہ کسی کو یہ نہیں کہ وہ کسی چھوٹے کی خدمت کرے، بلکہ وہ چھوٹوں سے خدمت کراتے ہیں۔ سو اس طرح بڑے جو بنتے ہیں کلام مقدس کے مطابق ان کو کہا گیا کہ وہ چھوٹے بنے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے روحانی، اور دوسرا پہلو روحانی یہ ہے کہ خداوند نے جب ان کے پاؤں دھوئے تو اس لیے دھوئے کہ یہ پاؤں جو ہے یہ مبارک ہو جائیں، یہ پاک ہو جائیں، اور یہی پاؤں جو ہے انہی پاؤں کے اوپر چل کر شاگرد جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں۔ ان مقدس پاؤں کو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ سے دھوئے تھے، صرف محض اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، اس نے پوری پبلک کے، پوری بھیڑ کے پاؤں نہیں دھوئے، اس نے پورے علاقے کے لوگوں کے جو ہے وہ پاؤں نہیں دھوئے، صرف اس نے ان کے دھوئے جو اس کے شاگرد تھے اور جو خدمت کرنا چاہتے تھے اور جن کو خدمت کے لیے بلایا گیا تھا۔
اور پھر ان کے پاؤں دھو کر ان کے پاؤں کو پاک کیا، صاف کیا اور مقدس ٹھہرایا اور کہا کہ تم ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرنا۔ اور وہ شاگرد انہی پاؤں پر چل کر ہر ملک، ہر علاقہ میں جا کر انہوں نے منادی کی اور بہت سی روحوں کو جیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ تیرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کے پاؤں، ان کے پاؤں جو تھے خداوند نے مبارک کر دیے اور مقدس کر دی۔ مقدس پاؤں کے لیے کلام مقدس کی روشنی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ساری دنیا میں جاؤ اور میرا کلام جو ہے تمہاری راہ کے لیے روشنی ہوگا، اور یہ تمہارے پاؤں جو میں نے دھو دیے ہیں، مقدس کر دیے ہیں، پاک کر دیے ہیں، یہ کسی اور طرف نہ جائیں بلکہ میری منادی کے لیے یہ پاؤں جو ہیں یہ استعمال ہوں۔ اور ان پاؤں پر چل کے انہوں نے بہت سا کام کیا، ہر علاقے، ہر ملک کے اندر جا کر شاگردوں نے انہی پاؤں کے اوپر چل کر جا کر منادی کی اور بہت سی روحوں کو جیتا اور بہت سی جگہوں پر کلیسیائیں قائم کی، کلیسیائیں قائم کی۔ آج بھی خداوند کا زندہ کلام جو ہے اس کے موافق اگر دیکھا جائے تو خدمت کرنے والوں کے ہی پاؤں دھونے چاہیے۔ خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، خادم ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ انہی کے پاؤں دھونے چاہیے، اور کیونکہ وہ ہر جگہ، ہر علاقے میں جا کر، ہر ملک میں جا کر وہ منادی کر سکیں اور کلام جو ہے ان کے قدموں کے لیے چراغ بنے۔